کچھ لوگ اسے قسمت کہتے ہیں، کچھ اتفاق، کچھ کہیں گے کہ آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ پیدا ہوئے تھے جو ان کے پاس نہیں تھی، مگر وہ کبھی بھی ان راتوں کو نہیں دیکھیں گے جب آپ اپنے ہی شک و شبہات کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ وہ ان صبحوں کو نہیں دیکھیں گے جب آپ کے پاس ایک ویژن اور سینے میں آگ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سچ یہ ہے کہ دولت خواہشات کو نہیں سنتی، یہ صرف ان کے سامنے سر جھکاتی ہے جو اسے اپنے ذہن کی پوری طاقت سے حکم دیتے ہیں، مرکوز، بے باک اور اٹل یقین کے ساتھ۔ آپ اوسط درجے کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ یہاں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں رکھے گئے ہیں۔ آپ یہاں تخلیق کرنے، بلند ہونے اور حقیقت کو اپنے خیالات اور عمل سے ایک شاہکار بنانے کے لیے ہیں۔ لیکن ایک سچائی جو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ دولت ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ پیچھا کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس شخص کی طرح بن کے جو اس کا حقدار ہے، اپنے ذہن کو اس طرح سوچنے، عمل کرنے اور یقین کرنے کی تربیت دے کر جیسے آپ کے پاس پہلے ہی وہ دولت موجود ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنی کامیابی کی تصویر اتنی شدت سے اپنے ذہن میں بسا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے پیچھے روشن ہو جائے، اور اگر آپ اپنے خیالات کو ایک ماہر کاریگر کی طرح نظم و ضبط دے سکتے ہیں، تو دولت آپ کی مخالفت نہیں کرے گی، یہ آپ کی طرف اسی یقین کے ساتھ بہے گی جس یقین سے سورج ہر صبح طلوع ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ کوئی امیر بننے کی جلدی اسکیم نہیں ہے، نہ ہی کوئی خفیہ شارٹ کٹ ہے، یہ اس طرح کے شخص بننے کے بارے میں ہے جس کی طرف دولت محض اس لیے مقناطیسی ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ کیسے سوچتے ہیں۔ ہر دولت کا آغاز ایک خیال سے ہوا۔ اینڈریو کارنیگی کو یہ خیال آیا کہ اسٹیل مستقبل کی بنیاد بنے گا۔ تھامس ایڈیسن نے سوچا کہ اندھیرے کو روشنی سے بدلا جا سکتا ہے، اور ہنری فورڈ نے سوچا کہ آٹو موبائل صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ان سب نے اپنے ذہنوں کو اپنے ویژن کے مطابق رہنے کی تربیت دی، دنیا کے شور کو نظر انداز کیا اور اس موسیقی کی پیروی کی جسے صرف وہ سن سکتے ہیں، اور یہی دولت کا آغاز ہے۔ دوستوں، آپ کا ذہن آپ کا کمانڈ سینٹر ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں سے تمام نتائج اگتے ہیں۔ اگر یہ خوف، شک اور الجھن سے بھرا ہوا ہو تو کوئی بھی محنت آپ کو نہیں بچا سکتی، لیکن اگر یہ یقین، وضاحت اور جلتی ہوئی خواہش سے ہو تو 1000 ناکامیاں بھی آپ کو نہیں روک سکتی۔ دولت سب سے پہلے اندیکھی دنیا میں تخلیق ہوتی ہے، اس کا آغاز خاموشی اور تنہائی میں ہوتا ہے۔ یہ اسی لمحے پیدا ہوتی ہے جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی غیر معمولی ہوگی، اور آپ اس فیصلے کی حمایت ایک ایسے یقین سے کرتے ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ ایک ایسے ریڈیو کی طرح ہوتے ہیں جو جام شدہ سگنل پر سیٹ ہوتا ہے، وہ خوف، ناکامی اور اوسط درجے کی ہر فریکوینسی کو پکڑتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، محض رد عمل ظاہر کرتے ہیں، بہتے جاتے ہیں، اور زندگی جو کچھ ان پر پھینکتی ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ دولت ان سے کیوں بھاگتی ہے، کیوں کچھ نہیں بدلتا، اور کیوں ہر دروازے پہ موقع دستک دیتا ہے سوائے ان کے دروازے کے۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، انہوں نے کبھی اپنے ذہن کو تربیت دی ہی نہیں، کبھی اپنے خیالات پہ اختیار نہیں جمایا، اور کبھی یہ مطلق یقین کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا کہ وہی ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ آپ کو اپنے ذہن کے مندر کی حفاظت میں بے رحم بننا پڑے گا، آپ کو یہ منتخب کرنا پڑے گا کہ آپ کیا چیز اندر آنے دیتے ہیں، جیسے ایک بادشاہ اپنے قلعے کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے ذہن میں داخل ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ اسے شک، بیکار کی باتوں اور کمی کے احساس سے بھرتے ہیں، یا پھر آپ اسے مقصد، ویژن اور آپ کے مستقبل کی پکار کی آواز سے سیراب کرتے ہیں؟ دوستو، دولت مند لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کیا میں یہ خرید سکتا ہوں، بلکہ وہ پوچھتے ہیں میں اسے تخلیق کر سکتا ہوں۔ وہ مسائل کو رکاوٹ کے طور پہ نہیں دیکھتے، وہ انہیں ایسی پہیلیاں سمجھتے ہیں جو محض ارادے کی طاقت سے حل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ ناکامی سے نہیں ڈرتے، وہ اس سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ناکامی شکست نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیٹا ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، یہ ایک بہتر کرنے کا عمل ہے۔ تو آپ کس تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں؟ آپ اپنے ذہن کو واپس حاصل کرنے سے شروع کرتے ہیں، آپ دنیا کے جاگنے سے پہلے اٹھتے ہیں، آپ شور سے پہلے سکون تلاش کرتے ہیں، آپ اپنے خیالات کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کی زندگی بنا رہے ہیں۔ آپ آج کی کہانی کو خبروں، دوسروں کی رائے یا کل کی ناکامی سے نہیں لکھواتے، آپ خود اسے لکھتے ہیں، آپ اس کے مصنف ہیں۔ آپ اسے ایک آرکیٹیکٹ کی طرح ڈیزائن کرتے ہیں جو ایک فلک بوس عمارت کا ڈیزائن بناتا ہے، بے ترتیبی سے نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ۔ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ اپنے ذہن کو وضاحت کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں،
یہ نہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ یہ کہ میں کامیاب ہوں گا۔ یہ نہیں کہ کاش میرے پاس زیادہ ہوتا، بلکہ یہ کہ میں زیادہ بن رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی دن، بلکہ یہ کہ آج وہ دن ہے جب میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو دوستو، وہ دولت جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ سے باہر نہیں ہے، یہ آپ کے نظم و ضبط کی دوسری طرف انتظار کر رہی ہے۔ اپنے ذہن کو چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی کثرت دیکھنے کی تربیت دیں، اسے اس وقت بھی مرکوز رہنے کی تربیت دیں جب دنیا آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے، اسے اس وقت بھی مستقل رہنے کی تربیت دیں جب ہر کوئی پیچھے ہٹ جائے۔ آپ یہ روزانہ کرتے ہیں، ایک بار نہیں، کبھی کبھار نہیں، بلکہ ہر دن، کیونکہ کامیابی کی کوئی منزل نہیں، یہ ایک ردم ہے، ایک دھڑکن ہے، ایک ذہنی فریکوینسی ہے جس میں آپ خود کو سیٹ کرتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دنیا آپ کے مطابق جھکنے لگتی ہے۔ آپ کی آزمائش ہوگی، زندگی آپ پہ طوفان پھینکے گی، لوگ آپ پہ شک کریں گے، آپ اتنی بار ناکام ہوں گے کہ گن بھی نہیں سکیں گے، لیکن اگر آپ کا ذہن تربیت یافتہ ہے، اگر اسے یقین، نظم و ضبط اور عمل کی بھٹی میں تراشا گیا ہے، تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں توڑ سکتی، اور تب ہی دولت آپ کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اس طرح کے انسان بن چکے ہیں جس پہ دولت کو اعتبار ہوتا ہے۔ تو دوستو، ظاہری باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا آپ کو چمک دمک، تیز کاریں اور فوری کامیابی دکھائے گی، لیکن یہ وہ پھل ہے جس کی کوئی جڑیں نہیں۔ جڑیں اندرونی کام، بے وقاحانہ عادت اور خاموش گھنٹوں میں دفن ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ دولت ایک فریکوینسی ہے، آپ کا ذہن اس کا ٹرانسمیٹر ہے۔ یا تو آپ خوشحالی کے لیے تیار ہیں، یا پھر آپ جانے بغیر غربت کو نشر کر رہے ہیں۔ والٹ ڈزنی کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں تخیل کی کمی ہے، اسے نوکری سے نکال دیا گیا، مسترد کر دیا گیا اور وہ بیکار ہو گیا تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ذہنی بلو پرنٹ جو اتنا واضح، اتنا زندہ تھا کہ وہ دنیا کے اس ویژن کو سمجھنے سے بہت پہلے ہی اپنے ذہن میں ڈزنی لینڈ کے دروازوں سے چل سکتا تھا۔ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا، آپ کو پہلے اپنے ذہن میں وہ ویژن بنانا ہوگا، اسے اتنی حقیقی عملی جامہ بنائیں کہ جب دنیا آپ کو پاگل کہے تو آپ مسکرائیں، کیونکہ آپ اس منزل کو پہلے ہی دیکھ چکے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ سب کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا، بلکہ ایک بار جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک بار جب آپ اپنی پوری طاقت میں قدم رکھ دیتے ہیں، تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیونکہ دولت کوئی عدد نہیں، یہ کوئی طرز زندگی نہیں، بلکہ یہ ایک حالت ہے۔ یہ ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، آپ کس طرح افراتفری، مواقع، ناکامی اور فتح کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ اسے تخلیق کرنے کے عمل میں کون بنتے ہیں، اور جب آپ وہ شخص بن جاتے ہیں جو کثرت کے ساتھ ہم آہنگی میں سوچتا، حرکت کرتا اور عمل کرتا ہے، تو دنیا اسے ظاہر کرتی ہے۔ دروازے کھل جائیں گے، وسائل ظاہر ہوں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ قسمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اب آپ ایک مقناطیس ہیں، ایک قوت ہے، ایک ناقابل تردید موجودگی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دولت مند لوگ ایک مختلف قانون کے تحت کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مختلف ذہنی حالت سے کام کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ ممکن ہے، بلکہ وہ پوچھتے ہیں میں اسے کیسے ناگزیر بناؤں۔ انہیں ضمانتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود ضمانت ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کامیابی کی توقع کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ جب ضرورت ہو تو موافقت اختیار کرنا، جب ضرورت ہو تو سمت بدل دینا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ اپنے ذہن کو لامحدود دولت کو اپنی طرف کھینچنے کی تربیت دیتے ہیں۔ آپ اسے حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں، آپ اسے ویژن سے سیراب کرتے ہیں، آپ اسے عمل سے نظم و ضبط دیتے ہیں، آپ اسے مقصد کے ساتھ بڑھاتے ہیں، اور آپ اس کی حفاظت اس ہر چیز سے کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنی قسمت کا مجسمہ ساز ہیں۔ آپ وہ نہیں بنیں گے جو آپ نے ایک بار دیکھا تھا، آپ وہ بنیں گے جو آپ مسلسل روزانہ جنون کی حد تک دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا دماغ خود کار طریقے سے آپ کے رویوں، آپ کے معیار اور آپ کے ماحول کو اندرونی خودشناسی سے ملانے لگے گا۔ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ بایولوجی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے ذہن کو وہ طاقت دینا جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اس سبق کو بار بار سنیں، جب تک کہ آپ کے دماغ میں اور آپ کے لاشعوری ذہن میں نصب نہ ہو جائے، جب تک آپ وہ نتائج حاصل نہ کر لیں جن کی آپ کو تلاش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔